الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على الطاهرين الطاهرين المعصومين المحبوبين المتقبلين المتجبرين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جانے والا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے لیے بقا ہو اور جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ فلاں شے باقی رہ جائے. کوئی شے باقی رہنے والی نہیں ہے, کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے, کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے لیے بقا ہو, بلکہ ہر شے کے لیے فنا. مگر پروردگار عالم نے جہاں کلیہ قائم کیا کہ ہر شے کے لیے فنا ہے, وہی استثناء بھی رکھا, اور استثناء یہ کہہ کے رکھا کل من علیہا فان, کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى, اور باقی رہے گا, وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تیرے رب کا صاحب کرم چہرہ باقی رہ جائے گا. سب کا سب تو فنا ہو جائے گا مگر تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. اور مفسرین کی بڑی بحث اس سلسلے میں کہ وجہ رب ہے کیا. کسی نے کہا رضائے پروردگار, رضائے الہی کو وجہ رب کہتے ہیں. ہم نے مانا کہ رضائے الہی کو وجہ رب کہتے ہیں, رضائے پروردگار کو وجہ رب کہتے ہیں. مگر رضا بھی عربی ہے اور وجہ بھی عربی ہے, دونوں لفظ عربی. وجہ بھی عربی ہے اور رضا بھی عربی ہے, تو کیا ضروری تھا کہ وجہ استعمال کیا جائے, رضا کو استعمال نہ کیا جائے. سیدھے سے کہا ہوتا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا, تیرے رب کی رضا باقی رہ جائے گی. مگر اللہ نے رضا کی بات نہیں کی ہے. ارے قرآن کا مزاج ہے کہ اس قرآن میں محکم بھی ہے, متشابہ بھی ہے. اللہ کبھی محکم بات کہتا ہے, کبھی متشابہ بات کہتا ہے, تاکہ سمجھنے والے یہ نہ سوچ لیں کہ قرآن ہمارے لیے ہے یا قرآن ہم سمجھائیں گے. نہیں, قرآن وہ سمجھائیں گے جنہیں اللہ نے زبان قرآن بنا کے اتارا ہے, جنہیں اللہ نے زبان قرآن بنایا ہے. اور ان سے پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ یہاں رب سے مراد کیا ہے, وجہ رب سے مراد کیا ہے. تو رضا کی بات سبھی کہتے ہیں کہ سب اور اللہ کا چہرہ, یعنی اللہ کی رضا باقی رہ جائے گی. ارے بھائی, اللہ کی رضا تو مرنے کے بعد بھی رہ جائے گی. دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی رضا الہی ہے, دنیا ہے تب بھی رضا الہی ہے. مگر یہ وجہ کے معنی کیا ہے, یہ وجہ کے معنی کیا ہے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو, تیرے اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ چیز باقی رہ جائے گی جو اس کے ہے ہی نہیں. چہرہ کب ہے اللہ کی, اللہ کے کوئی چہرہ نہیں ہے, مگر کہہ یہ رہا ہے کہ وجہ اللہ باقی رہ جائے گا, جبکہ رضا اس کی موجود ہے. اگر رضا لفظ رکھا ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ رضا کہہ رہا ہے تو رضا رب کو باقی رہ جائے گی. مگر وجہ کہا جا رہا ہے, وجہ کہا جا رہا ہے. وجہ کے معنی چہرے کے ہیں کہ تیرے رب کا چہرہ
باقی رہ جائے گا۔ تو سمجھنے کی چیز تو یہی ہے کہ قرآن جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا، رضا کی بات نہیں کہہ رہا، تو وجہ استعمال کیا ہے اللہ نے اپنے لیے، تیرے رب کا وجہ رب کا، تیرے رب کا چہرہ، جبکہ اس کے چہرہ ہے ہی نہیں، اس کے رضا تو ہے مگر چہرہ نہیں ہے۔ جب چہرہ ہے ہی نہیں تو باقی کیا رہے گا؟ اس کے معنی ہے کہ کوئی وجہ اللہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سب کو فنا ہے، وجہ اللہ کو بقا ہے۔ وجہ اللہ کبھی فنا نہیں ہونے پائے گا۔ میں بہت زیادہ نہیں بات کرتا، 1.5 منٹ کی بات رکیں اور سن لیں اور میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں سارے ثواب کی ہمارے یہاں بڑی مختصر سی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مجلسیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت نہیں پورا سورہ ہے، جہاں ارشاد فرمایا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وقال الانسان ما لها۔ 3 آیتیں میں نے عرض گزارش کی ہے، 3 آیتیں پڑھی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وقال الانسان ما لها۔ جب زمین کو زلزلوں زوروں سے جھٹکے لگیں گے، زلزلوں کی زد پر زمین کا وقار ہوگا، یعنی زمین میں زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ قیامت سے متعلق آیت ہے، اور قیامت کے تعلق سے تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ قیامت کے ہولناک منظر کی منظر کشی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جب زمین کو زلزلے آ رہے ہوں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے دفینوں کو اگل دے گی، اپنے اثقال کو اگل دے گی، یعنی جو زمین کے اندر ہے وہ زمین کے اندر نہیں رہے گا، جو زمین کے اوپر ہے وہ زمین کے اوپر نہیں رہے گا، یہ سب تہوبالا ہو جائے گا، جو اوپر تھا وہ نیچے آ گیا، جو نیچے ہے وہ اوپر آ گیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اب قرآن کہتا ہے، پہلے پھر 2 آیتوں کو سمجھیں اور یہیں پہ بات روک دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض، جب زمین کو زلزلے دیے جائیں گے، جھٹکے دیے جائیں گے، زلزالہ اس کو اچھی طرح سے جھٹکے دینے کی طرح سے اسے جھٹکے دیے جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ اٹ مینس کہ اب کچھ باقی نہیں ہے، جو تھا وہ سب فنا ہو چکا ہے، جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا، جو اوپر تھا وہ نیچے چلا گیا، اب تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور قرآن کا نظریہ اور عالم اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قیامت میں سب مر جائیں گے۔ بھائی ایک آدھ کوئی باقی رہے گا؟ کوئی باقی نہیں رہے گا، قیامت میں سب مر جائیں گے۔ اے بھائی کوئی تو رہ جائے، اب کوئی نہیں رہے گا تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی تو رہے گا، چاہے کوئی رہے یا نہ رہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد، کوئی تو رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس وقت انسان کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ ما لہا، یہ لہا جو ہے یہ ضمیر ہے زمین کے لیے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اسے جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی جب سب فنا ہو چکے ہوں گے، سب تباہ ہو چکے ہوں گے، سب کو ختم ہو چکا ہوگا، سنی شیعہ سب اس پر متحد ہیں کہ قیامت میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ نے لفظوں کو استعمال کیا۔ وَقَالَ کے معنی ہے قال، اس کہے گا، الانسان انسان، اور انسان پر بھی ایک الف لام لگا ہے، جو الف لام دلالت کرتا ہے کوئی انسان خاص ہے، کوئی انسان خاص ہے۔ الف لام جب داخل ہوتا ہے کسی، جیسے یوم، یوم کے معنی دن، اور اگر کر دیا جائے الیوم، جیسے کہ ابھی ندیم گزری الیوم اکمل تھا، لوگ اکمل تو یہ الیوم اگر کیا جائے اس پر یوم پر الف لام لگا دیا جائے تو اس کے 2 معنی ہوں گے، یا تو ہوگا استغراق، استغراق کے معنی ہوتے ہیں کہ سارے دن ایک بھی دن باقی نہ رہے، یا ہوگا تخصیص، استغراق جیسے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور تخصیص الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے انسان پہ ہے الف لام، تو یا تو سارے انسان کہیں گے
کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یا کوئی مخصوص انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر سارے کہیں گے تو کوئی مفسر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جو مر گیا وہ مر گیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے کہ جسے اس وقت بھی بولنے کا اختیار ہے۔ ایک چیز نہیں، دوسری چیز سنیں، ایک اس کو اس وقت بھی بولنے کا اختیار ہے جب کچھ نہیں رہے گا۔ اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں یہی روک دیتا ہوں کہ کوئی ایسا انسان ہے کہ جو زمین کا پابند نہیں ہے کہ زمین ہوگی تو وہ ہوگا، نہیں، زمین نہیں تھی تو وہ تھا، زمین نہیں رہے گی تو وہ رہے گا۔ وہ زمین کا پابند نہیں ہے، زمین اس کی پابند ہے۔ وہ نہیں تھا، زمین نہیں تھی مگر وہ تھا، زمین نہیں رہے گی مگر وہ رہے گا۔ جو زمین سے پہلے تھا، جو زمین کے بعد ہے، وہی تو ابو تراب ہے۔ ابو تراب اور کس کو کہتے ہیں؟ وہ تربو اور تراب، یہ زمین تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ اور اب یہاں پر اسے کنیکٹ کر کے بات کو روک دیتا ہوں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، بس تیرے رب کا چہرہ اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہ رب کا چہرہ ہے کون؟ کب وہی ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جو تباہیوں کے قیامت کے بعد بھی کہے کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ وہی ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے۔ ہمارا مولا الحمدللہ غدیر کا مولا ہے، اور ہمیں غدیر سے ایسا مولا ملا ہے کہ اگر ہم دنیا سے جانے لگیں تو وہ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک مولا سامنے نہ آ جائے، جب تک مولا سامنے نہ آ جائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حارث حمدانی سے کچھ باتیں کہی اور میں فرماتے حارث حمدانی، حارث پوچھ رہے ہیں، حارث حمدانی پوچھ رہے ہیں مولا آپ کہاں ملیں گے، قیامت میں کہاں ہوں گے، مولا حالات کیا ہوں گے؟ بڑے ہولناک حالات ہیں قیامت کے، مولا آپ مل جائیں گے تو مشکل آسان ہو جائے گی، کہاں ملیے گا؟ تو مولا نے فرمایا حارث حمدانی ہم تمہیں صراط کے اس پار ملیں گے، صراط کے، سبحان اللہ، گزریں گے تو ملیں گے، صراط کے اس پار چلے جائیں گے تبھی نہ ملیں گے۔ اگر وہاں بھی حارث حمدانی نے کہا مولا بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، وہاں کہاں تلاش کریں گے آپ کو، آپ بتائیے نا۔ تو کائنات کا امام فرماتا حارث حمدانی صراط کے اس پار ایک نور کا عالم ہوگا، بس تم دیکھتے ہوئے اس کو چلے آنا، اس نور کے عالم کا عالمدار تمہارا آقا اور مولا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کے بعد حارث حمدانی سے عجیب جملہ مولانا نے فرمایا ہے کہ ایسے حارث حمدانی شرق و غرب میں، ایسٹ و ویسٹ میں، مغرب اور مشرق میں کوئی اس وقت تک دنیا سے نہیں مرتا جب تک تیرا امام اس تک نہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، جب تک تیرا امام اس وقت تک اس تک نہ پہنچ جائے۔ مولا ضرورت کیا ہے؟ تو مولا کے پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ ہی یہ چاہے کہ یہ پہنچے تو کون روک سکتا ہے؟ اب میں سوال کرتا ہوں بابو تو نے کیوں کہا؟ کہ تم نے سوچا نہیں ہے تاکہ ہر مرنے والے کی آخری سانس کے گواہ علی بنے کہ یہ کس عقیدے پہ مرا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا قبر میں بھی آتا ہے، حالت احتضار میں بھی آ جاتا ہے۔ قبر میں جب سوال کرنے والے فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو ایک جواب دینے والا جواب دیتا ہے، کہہ دے تیرا دین اسلام ہے، کہہ دے تیری کتاب قرآن ہے، کہہ دے تیرا رسول محمد مصطفیٰ ہے، کہہ دے تیرا قبلہ کعبہ ہے، اور کہہ دے تیری
کتاب قرآن ہے، اور جب سوال آتا ہے امامت کا تو وہ خاموش ہوتا ہے، اور جب لڑکھڑاہٹ زبان میں دیکھتا ہے تو پکار کے کہتا ہے کہہ دے تیرا پہلا امام میں علی بن ابی طالب، میں تیرا پہلا امام علی بن ابی طالب میں ہوں میں۔ اور اس کے بعد جب یہ بیان کرتا ہے میرا پہلا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرا دوسرا امام امام حسن علیہ السلام، میرا تیسرا امام کہتا ہے کہ زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، اور جیسی زبان لڑکھڑاتی ہے کسی بیوی کی آواز آتی ہے، اس سے زیادہ سوال نہ کرو، یہ میرے لال کا عزادار ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب فاطمہ زہرا ایک مومن کی پریشانی سے اتنا پریشان ہو جاتی ہے، تو جب حسین رہوار سے گر رہے ہوں گے، جب حسین رہوار سے زمین پر تشریف لا رہے ہوں گے، تو فاطمہ زہرا کے حال کیا ہوگا، بی بی کا حال کیا ہوگا۔ مورخین نے لکھا فاطمہ تڑپ رہی تھی، ارے میں نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے، ارے میرا حسین لاڈلا حسین، ارے 3 دن کا پیاسا حسین۔ آزادارہ نے سید الشہداء محرم قریب آ گیا، چند روز رہ گئے ہیں محرم کے، آؤ اپنے گھروں کو سجائے، حسین آنے والے ہیں، آؤ اپنے گھروں کو آراستہ کریں، فاطمہ کا لال آنے والا ہے، ارے اپنے گھروں کو سجاؤ کہ فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے آنے والی ہے۔ ہائے فاطمہ زہرا نے جب سوال کیا تھا بابا سے، بابا نے جب یہ خبر دی تھی کہ فاطمہ تیرا حسین میرے دین کو بچانے کے لیے شہید ہو جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر مارا جائے گا، تو تڑپ کے فاطمہ زہرا نے کہا تھا بابا کیا میں اس وقت موجود ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی تم نہیں ہوں گی۔ کیا ان کے بابا علی ہوں گے؟ کیا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ بابا آپ ہوں گے؟ کہا بیٹی میں بھی نہیں ہوں گا۔ تو فاطمہ نے کہا تھا بابا کیا میں کوک جلی ماں ہوں گی؟ تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی تو بھی نہیں ہوگی۔ تو فاطمہ نے ہائے حسین کہا اور فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ ارے جب رسول ہوش میں لائے اور فاطمہ ہوش میں آئی تو ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، ہائے میرے لال پر روئے گا کون، ہائے میرے لال پر روئے گا کون۔ ارے اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے میرے رسول فاطمہ کو سمجھا دو ایک قوم ہے جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی۔ عزادارو عزا کا زمانہ قریب آ گیا ہے، حسین علیہ السلام ہم سب کے مہمان ہونے والے ہیں۔ پروردگار ہماری یہ عزاداری اور محرم کی عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار حسین علیہ السلام کے صدقے